अल्लाह जल्ल शाह से सबसे पहले दुआ है और आखिर में कि जमीयत की मोहब्बत और उसके इखलास में आप लोग अल्लाह के लिए हफ्ता हुए हैं, उसी तरह का मिजाज बनाएं। और आपने वैसे ही मिजाज बनाया था आपकी अक्सरियत ने, तो जिस काम के लिए आप इकट्ठा हुए इंतखाब के, तो अल्लाह जल्ल शाह ने उसमें बरकत अता फरमाई। और जो इंतखाब अमल में आया है उसमें दो बातों का ख्याल है। शख्सियत के हिसाब से जो आपने अमीर बनाया है वो जानी पहचानी एक बहुत ही इल्म शख्सियत है। इल्मी हैसियत से भी आपने तगदौड़ और मेहनत की हैसियत से। मज़ीद मुझे उम्मीद है, हमारे अमीर साहब चले गए, उन्होंने के बारे में कहा था, मुझे और उम्मीद है, मेरी बात पहुँचा दीजिएगा जब आएंगे, कि वो मज़ीद मेहनत करेंगे, जमीयत को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह जल्ल शाह ने उनको जिस्मानी भी क़ुव्वत दी है और इल्मी भी बड़ी क़ुव्वत दी है, इल्म भी बड़ा पुख्ता है। तो दोनों से भरपूर तरीके से हमारी ज़िली जमीयत को फ़ायदा पहुँचेगा। और उसके बाद जो नाज़िम हैं मौलाना हाशिम साहब, तो वो तो सबके जाने पहचाने हैं और उन्होंने अपने भाग दौड़ में कभी कमी नहीं की है, ये तो सारी दुनिया मानती है। दूसरी चीज़ उनके अंदर बर्दाश्त की भी बहुत अच्छी खासियत क़ुव्वत है, ये भी एक बहुत बड़ी और अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है, जो हमेशा वो अपनी मीटिंगों में कहा करते हैं परेशानियों को, और जो मुश्किलात आती हैं या उनके औकात में जो तंगी होती है, तो मैंने कई मरतबा उनको समझाया भी और सुझाया भी कि फ़लाँ तरीके से आप वक्त पर कंट्रोल कर सकते हैं। और इंसान जब वक्त के कंट्रोल में होता है तो कुछ नहीं कर पाता है और उसको कभी वक्त नहीं मिलता। लेकिन जब वक्त को आपके कंट्रोल में करता है तो सब कुछ कर ले जाता है। तो हमें से हर एक आदमी वक्त को कंट्रोल में करे, कामों को कंट्रोल में करे और अपनी सलाहियतों को उस सब के ऊपर बिछा दे, तब जा कर के काम होता है। मैं आपको तीसरे अहदेदार को भी और तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद देता हूँ और आप तमाम हज़रात को भी जिन्होंने बड़ी संजीदगी से इस मजलिस को लिया और इंतखाब किया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और जो बातें इधर उधर से आती है, इतने तो जैसा कि हमारे सूबाई जमीयत मौलाना मंदी साहब ने कहा और जिससे इन्होंने दीन जमीई से उसको सुना और देखा मसाइल को, जो अपने इंतबात और तसनात में फरमाया, उस पर बहरहाल आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और आखिरी बात हमने अल्लाह को तो कह दिया कि इंशाअल्लाह बहुत मेहनत करेंगे, बड़ा इल्म है इनके पास, बहुत कुछ है और कुछ काम की बातें भी। लेकिन एक बात मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूँ, शायद सुने। कहना नसीहत करना बहुत आसान है, मैं भी कर रहा हूँ वही काम। असल चीज़ करना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ सारे लोग बैठे थे, कितने सुकून से बैठे। एक आदमी ने बोलना शुरू किया, एक ही आदमी तो बोल रहा था, हम लोगों ने चुप रहो कितने लोगों ने शुरू कर दिया, उससे ज़्यादा शोर हो गया था कि नहीं हो गया था। अगर हम लोग दूसरों को चुप कराने के बजाय खुद ही चुप हो जाते तो क्या होता? हर आदमी सोच जाएगा मैं चुप हो जाता हूँ, तो चुप कराने की जरूरत पड़ती। जैसे अभी सन्नाटा वैसे ही सन्नाटा। ठीक यही जमीयत का काम है, जमात का काम है, दीन का काम है। मस्जिद में नमाजी नहीं है, सब करते हैं, ऐसे दीन चलेगा, बाढ़ क्यों ना आए। आप किसी से मत कहिए कुछ ही मत, अपने नमाजी में। लोगों के बच्चे सब बेकार हो गए हैं, नमाजी नहीं बन रहे हैं, दीन नहीं पढ़ रहे हैं। आप अपने बच्चे से शुरू करें, हम शुरू कर दें, हर आदमी ऐसे ही शुरू कर दे तो जरूरत रहेगी। सब आदमी चुप हो जाए तो करने की जरूरत पड़ेगी, चुप रहो। यही हाल जमीयत के काम का है। हर आदमी जहाँ से जुटे जुट जाए कि ये काम कर रहे हैं। वाला आज का झंडा घुमा रहे, मैंने कहा ये कब घुमा रहे हैं? तो हालात ऐसे थे, थोड़ा सा वक्त का, बाढ़ का, फला का, कि मैंने कहा इस नाहिए से ठीक है कि नाजिम किया है तो लोग कहेंगे कि कोई
مسئلہ ہے تو ناظم صاحب بول کے اکیلے ہر جگہ جا رہے ہیں، ورنہ ہمارا ایک خود کافی تھا، ایک نمائندہ کافی تھا، اور نمائندہ کہاں سے آتا؟ 5 آدمی ہر آدمی پیش کرتا ہے کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں، مجھے باڑ اور نہیں دیکھنی ہے، دیکھیے کیسے کام ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ ناظم بنا دیتے ہیں، امیر بنا دیتے ہیں، خادم بنا دیتے ہیں، ٹانگ کھینچتے ہیں، اور ٹانگ کس طرح سے کھینچتے ہیں؟ سب سے خراب طریقے سے کہ بیٹھے رہتے ہیں کہ جس دن میٹنگ ہوگی اس دن خبر لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اگر آپ کے دل میں آیا تو اسی دن فوراً کہیے کہ صدر صاحب یہ کام ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا ہے تو ہم کریں گے، سمجھا نہیں سمجھا؟ اور اسی سے یہ کام ہوگا۔ میں آخری بات تجربے کی کر کے ختم کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کیسے چلتی ہے؟ ویسے تو ہمارے بہار سے 1 روپیہ نہیں آتی۔ اللہ محمد علی صاحب یہاں موجود ہے، میں بہت صاف بات کر رہا ہوں۔ جس صوبے کا مرکزی جمعیت کا ناظم اعلیٰ ہے اس سے 1 روپیہ نہیں آتا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ اور بنگال چھوڑ کر کے ساری دنیا میں، پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ اہل حدیث کہاں ہے؟ بہار۔ اب یہ بتائیے، جس بہار کا ناظم ہو، جس بہار کا سب کچھ ہو، اسی بہار میں یہ جمعیت 110 سال پہلے بنایا، اس کا حال یہ کہ 1 روپیہ نہیں ہے، کیسے کیا ہوگا؟ اچھا، یہاں ایسے لوگ بھی نہیں ہیں کہ بہت دوڑ کر کے کام کریں، بلکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اور کہیں سے ٹانگ کھینچنے کا کام نہیں ہوتا ہے، یہاں سے ضرور الٹا سیدھا کہیں نہ کہیں تو ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بہار کے لوگ آدمی سادے، کسی نے کوئی بات کر دی اس کو لے اٹھتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، بیوقوف بن جاتے ہیں۔ مولانا رفیع اللہ صاحب موجود ہیں، جن لوگوں کے لیے میں نے ایسے وقت میں ان کا بیٹا بھی نہیں جاتا تھا جیل میں ان سے ملنے، میں جج کے سامنے ڈر میں کھڑا تھا، لیکن مولانا کی رپورٹ ہے اور وہاں کے 2 لوگوں کی رپورٹ ہے، جیسے میں ناظم بنا، یوپی کے ایک آدمی نے کہا جس کے لیے میں نے جان لڑا دی، یہ بھی نہیں دیکھا بال بچے اب قوم جا کے اتنے خطرناک مسئلے میں کھڑا ہوا میں، وہ کہتا ہے کہ یہ بہاری کہاں سے ناظم بن گئی، انہوں نے فوراً مجھے بتایا، اور اس آدمی پر احسان کر کے رفیع اللہ جیسے قابل آدمی کو بھیجا تھا، مسلم جیسے قابل آدمی کو بھیجا تھا۔ ہمارے لوگ بڑے سادہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہاری کہاں سے آ گئے۔ تو یہ جہاں کیوں کم، میں جو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ دیتا ہوں، بات کرتا ہوں بھائی، دیکھیے آدمی سے، پیسوں سے جمعیت نہیں چلتی، آدمی سے چلتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال جلدی سے آپ کو دے دیتا ہوں، اسی طرح جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے تھے، وہ تو بہت کم ہے نا، نبی صاحب کی مسجد بہت بڑی ہے، محمد رسول اللہ مسجد نبوی، صحابہ پڑھے تھے، بڑے قابل نہیں سمجھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، ہر آدمی، حضرت عمر بن خطاب جب خلیفہ بنائے گئے، میں ان حضرات کو طرف سے کہہ رہا ہوں، خلیفہ جب بنائے گئے پوری دنیا کے بادشاہ، تو ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، ایک بھی کلرک نہیں تھا، ایک سپاہی، کچھ نہیں، بڑا، اور جدھر دیکھو پیسے کی ضرورت ہے، جدھر دیکھو لڑنے والوں کی ضرورت ہے، جان دینے والوں کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا، کھڑے ہو کر کے ممبر پر کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ تمنوا یا ایھا الناس، لوگو، میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، بھائیوں، مسلمانوں، ہزار مسجد میں رہتے تھے، پڑھتے تھے نماز، اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو، کیا چاہتے ہو تم لوگ، تمہارے دل میں کیا امنگ ہے، اللہ سے کیا چاہتے ہو؟ ایک آدمی پھٹ سے کھڑا ہوگا، کہا کہ اتمنى ان يكون ملء هذا البيت ذهبا فانفقه في سبيل الله، کہا کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ جل شانہ یہ گھر بھر کر کے سونا دے دیتے، اور میں کیا کرتا، اللہ کے راستے میں شام ہوتے ہوتے سب لٹا دیتا، دین کا کام ہو جاتا۔ تو دوسرے صحابی پھٹ سے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا زبر جدل، آجل ہیرا سونے سے زیادہ، کہا کہ موتی ہوتا اللہ کے راستے میں، میں اللہ مجھے دے دیتے، میں سب کوئی کام مسجد کا کوئی چیز کام، کوئی دیوا وہ نہیں رہ جاتا، خرچ کر دیتا۔ ایسے ہی جس کو جو جذبہ تھا، سب ذکر کیا کہ اب کوئی ایک آدمی نہیں تھا جس کو جذبہ ہو کسی بھی کہتے بنا ہوتا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ ان سونے، ان چابیوں سے، ان پیسوں سے کچھ بننے والا نہیں ہے،
کہاں تم لوگ بھٹک رہے؟ پھر دنیا دین کا کام اور دنیا داری سے چاہ رہے ہو، پہلے ہی دنیا داری داخل ہو، یہ سونا سا چاندی ہوگا تب دین کا کام ہوگا، ایمان کا کام ہوگا۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ دیکھو میں جو کہتا مجھے بنا دیا بادشاہ، مجھ سے سن لو خلیفہ سے، میری ایک ہی خواہش ہے کہ یہ گھر بھر کر کے پیسہ مل جائے۔ ابھی نائب کی بات ہو رہی تھی نا، گھر بھر کر کے مل جائے۔ مولانا نے کہا کہ عملہ بھی کرنی ہے، ورکنگ کمیٹی، کہا کہ میری ایک ہی خواہش اللہ سے دعا ہے کہ یہ گھر بھر کے پیسے مل جائے، جس میں ابھی عبیدہ بن جراح اور عبیدہ بن جراح کی طرف سے مجھے وزیر مل جائے، صحافی مل جائے، نوکر مل جائے، ایک کلرک مل جائے، ایسا نائب مل جائے۔ مثل خالد بن ولید، اس کا ایمن نام لیا ہے، خالد بن ولید جیسا ایک آدمی مل جائے کہ پیسے کی نہ پلٹر کی ضرورت، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آدمی سے کام ہوتا ہے، پیسوں سے نہیں ہوتا۔ ہماری جماعت انگریزوں کی ماری ہوئی بالکل دل اللہ، تو مسلم صاحب جا کے دیوار پہ مسلم وہاں لکھتے، وہ نہیں لکھتے تاکہ جھمکا سے ہماری اتنی بڑی تقسیم کیوں گئے؟ انگریز کو مارا تھا، ستایا تھا، جان بچے کے کتاب لکھ رہے ہیں، ابھی پورا کیا کام ہوا تبلیغ ہو گیا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آج تو کہتے ہیں ہم پریشانی میں، پریشانی میں کام ہوتا ہے، اللہ کے لیے کام ہوتا ہے، پیسہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اس وقت کام کرنا ہے۔ جب پیسہ لگا وقت رہے گا تب کیا کام کریں گے آپ؟ تب تو کرنا ہی ہے۔ یہ مزاج بنائیے بھائیوں میرے، ایک ایک آدمی اس میں جتنے کا، اسی سے لگی ہوئی بات رسول اس سے لوگ کرتے ہیں۔ یہ کتنا کیا ابھی چمپارن میں یہ یاد بھی نہیں، چمپارن کو میٹنگ ہوئی تھی اور وہ کون بنا لیا ہے، کوئی اپنے بیٹھا تھا اور اللہ اس کو قارون کا خزانہ دیا ہے، ایسا سمجھ سمجھیے گا۔ لیکن ہمارا چمپارن اور یہ خود اس کے گاؤں کے بغل کا مدرسہ اصغر البتہ جب بنارس رہتے تو اس کے لیے چندہ کروا دیتے تھے، ان لوگوں کو لکھ دیتے تھے، اور وہ کچڑا مدرسہ پیسوں والا کام نہیں کرتا، دل والا کام کرتا ہے۔ اس سے یہ پوچھتے تھے کہ اتنا ہنگامہ کیا، اتنا حلہ کیا، بہار کے لوگ تو ویسے ہی کبھی ایک روپیہ بھیجے نہیں، 200 سے ہم نے روکوانے کی کوشش کر دی۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہاں سے پیسہ آتا ہے، وہاں سے پیسہ آتا ہے، اس لیے اتنا کام ہو رہا ہے۔ اس سے جب سب تھک گئے تو پوچھنے لگے